الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 33، 34 اور 35، آیت نمبر 33، 34 اور 35 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی تھی، دھمکی یہ دی تھی کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّهُ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہ اگر تو میری بات کو نہیں مانے گا تو جیل جائے گا اور پھر تو بے عزت ہوگا یا ذلیل ہوگا۔ کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک تو پہلے ایک عورت تھی، صرف زلیخا تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دے رہی تھی۔ پھر جب اس کے بعد زلیخا نے دوسری عورتوں نے زلیخا کو ملامت کیا تو اس نے ان کی دعوت کی، ان کے لیے محفل سجائی۔ تو انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بھی حیران اور ششتر رہ گئیں کہ اتنا خوبصورت بندہ تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیں انسان نہیں لگتے، یہ تو ہمیں فرشتہ لگتا ہے۔ تو وہ بھی زلیخا کے ساتھ مل گئی، جو باقی تھی وہ بھی زلیخا کے ساتھ مل گئی اور یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ یہ تمہاری مالکہ ہے اور تم اس کے گھر رہتے ہو تو تم اس کی بات مان لو۔ اور یہ بھی آتا ہے بعض روایتوں میں کہ ان میں سے بھی بعض عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو مطلب الگ بلا کر کہا ہم آپ کو کچھ نصیحت کرتے ہیں، تو الگ بلا کے نصیحت کرنے کی جگہ انہوں نے بھی گناہ کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر طرف سے میں گھیرا گیا ہوں، ٹھیک ہے، ہر طرف گناہ کی دعوت چل رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ جب زلیخا نے دعوت دی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، گناہ سے اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ظاہری سبب تھا وہ بھی اختیار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر دوڑ بھی لگائی، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا اس بات۔ پھر اس کے بعد جب یہ عورتوں والا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ظاہری کوئی سبب نہیں ہے گناہ سے بچنے کا، میرے اللہ ہی مجھے گناہ سے بچا سکے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کیا۔ تو علماء نے یہ لکھا بھی ہے کہ گناہ سے انسان اپنی طاقت سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کو یہ چاہیے کہ جب بھی دیکھے کہ گناہ کا ماحول ہے یا گناہ کی طرف جانے کا خطرہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے اس گناہ سے بچائیں، اور جو ظاہری سبب ہے وہ بھی اختیار کریں۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگائی، حالانکہ پتہ ہے دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی تو اس سے بھی مفسرین نے اس کے تحت لکھا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جہاں
جس ماحول میں، جس جگہ میں خطرہ ہو انسان کو گناہ میں مبتلا ہونے کا، انسان کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، دوسری جگہ چلے جانا چاہیے تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی، دعا یہ مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ مجھے جیل کی دھمکی دیتی ہے زلیخا کہ تمہیں میں جیل بھیج دوں گا، تو اے اللہ تعالیٰ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے ربا جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے، اس سے بہتر ہے کہ مجھے جیل ہی جانا پڑ جائے، میں جیل ہی چلا جاؤں لیکن اس گناہ سے بچ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے یہ دعا کی السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جیل میرے نزدیک زیادہ پسند ہے مجھے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ جو ہی اللہ کے نبی تھے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی اللہ سے تو اللہ نے دعا قبول فرما لی، فاستجاب لہ ربہ۔ تو ایک یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے جیل زیادہ پسند ہے، اور دوسرا یہ یوسف علیہ السلام نے کہا دعا میں کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ان عورتوں کی چالوں کو دور نہیں کریں گے تو میرا بھی ان کی طرف مائل ہونے کا خطرہ ہے، یہ نہ کہ میرا دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو جاہل لوگ ہیں، جہالت کی وجہ سے جو گناہ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو یہ بات کہ یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، یہ عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ عصمت انبیاء کہتے ہی اس کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی تکوینی انتظام فرما دیں اپنے نبی کی حفاظت کا۔ اور دوسرا علماء نے یہ بھی لکھا ہے جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے کرتا ہے؟ وہ جہالت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف توجہ نکل جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس سے گناہ سرزاد ہو جاتے ہیں۔ تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو جب یہ دعا مانگی یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں، ایک دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے مجھے جیل پسند ہے، دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے مکر اور فریب کو مجھ سے دور فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول فرمائی، فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہم، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرما لیا اور ان عورتوں کے مکر اور فریب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرما لیا اور انہوں نے جیل بھیج دیا۔ حالانکہ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، ساری نشانیاں موجود تھیں کہ یوسف علیہ السلام پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی ان کی غلطی نہیں ہے، سب کو پتہ چل گیا۔ زلیخا کو تو پتہ ہی پتہ تھا، اس کے شوہر کو بھی پتہ لگ گیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، جو اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے، اس لیے کہ چرچا ہونے لگا تھا، بات مشہور ہونے لگی تھی، تو بار بار تذکرے ہوتے تھے گھر میں اور بار لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بہتر حال یہ ہے کہ یوسف کو جیل بھیج دیں گے تو یہ بات جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گی۔ تو یوسف علیہ السلام کو ایک مدت کے لیے انہوں نے جیل بھیج دیا۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے حدیث اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اے یوسف جیل میں نا آپ خود گئے ہیں، جیل میں آپ خود گئے ہیں، جیل میں آپ خود گئے ہیں، آپ نے خود ہی دعا مانگی ہے کہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ تو آپ اگر ہم سے عافیت مانگتے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مکمل عافیت عطا فرما دے، میں گناہ سے بھی بچ جاؤں اور جیل بھی نہ جاؤں، تو ہم آپ کو مکمل عافیت عطا فرما دیتے، لیکن آپ نے خود ہی دعا مانگی کہ جیل زیادہ مجھے پسند ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے آپ خود اپنی وجہ سے جو ہے وہ جیل میں گئے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کیا نام تھا؟ حضرت عباس۔ کیا نام تھا؟ عباس۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھائیں، آپ مجھے کوئی آپ دعا سکھائیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا
اللہ سے عافیت مانگا کریں، اللہ سے عافیت مانگے گا. عافیت کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرما دے، مجھے بچا لے، ٹھیک ہے، ہر چیز سے، ہر نقصان سے، شر سے، برائی سے مجھے اب عافیت عطا فرما دے. تو حضرت عباس یہ دعا مانگنے لگے اللہ تعالیٰ سے. پھر کافی عرصے بعد پھر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیں، میں اللہ سے مانگا کروں. فرمایا کہ اے میرے چچا آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی عافیت مانگا کریں، دنیا آخرت کی عافیت مانگا. عافیت مانگا کریں. ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بندہ دعا کر رہا تھا، صبر مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے صبر عطا فرمائے، مجھے صبر عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ صبر کی دعا تو مانگتے اللہ مجھے صبر عطا. صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے، کوئی تکلیف اور دکھ پر صبر ہوتا ہے. تو تم اللہ سے عافیت کیوں نہیں مانگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرما کہ میرے اوپر دکھ اور مصیبت آئے ہی نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. پھر کیا ہوا کہ دیکھیں زلیخا یہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالیں گے تو یوسف علیہ السلام بے عزت ہوں گے، ذلیل ہوں گے، جیسا کہ الفاظ میں آتا ہے قرآن پاک کے الفاظ میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی عزت عطا فرمائی، سبحان اللہ سبحان. جیل میں بھی عزت عزت عطا فرمائی. کیا ہوا وہاں جیل خانے میں وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کو بتائیں گے کہ جیل خانے میں پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عزت عطا فرمائی. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ربی ربی، اے میرے ربا، اے میرے رب، السجن احب الیہ، سجن کہتے ہیں جیل کو، سجن کیسے کہتے ہیں؟ جیل کو، قید خانے کو. جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کہ مومن کے لیے یہاں زندگی جو گزارنی ہے جیسے قید خانے میں پابندی والی زندگی ہوتی ہے تو مومن کو بھی دنیا کی زندگی پابندی والی گزارنی چاہیے. السجن جیل، قید خانہ، حب زیادہ پسند ہے، الیہ میرے ہاں، مما یدعوننی الیہ، اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، بلاتی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اے اللہ اگر آپ نے میری حفاظت نہ فرمائی، قیدہن، ان عورتوں کے مکر و فریب سے، اصبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا شامل ان لوگوں میں جو جہالت کے کام کرنے والے ہیں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، فوراً یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، ان کی دعا قبول فرما لی. فصرف عنہ کیدہن، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عورتوں کے مکر و فریب کو دور کر دیا، ہٹا دیا. انہ هو السمیع العلیم، وہی اللہ ہر بندے کی ہر بات کو سننے والے ہیں، العلیم سب کچھ جاننے والے ہیں. ثم بدا لہم